حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کتنی ایسے مشکلات ہیں جنہیں نرمی آسان بنا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوشباش رہو۔ آپ نے فرمایا دنیا میں کیے جانے والے اعمال آخرت کی تجارت ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نرمی اور مہربانی بڑے پن کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان کا بلند ترین مرتبہ یقین ہے۔ آپ نے فرمایا دانش مندوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو چاہے وہ دوست ہو یا دشمن۔ آپ نے فرمایا معرفت در حقیقت مقام پاکیزگی پر فیض ہونے کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا بے صبری انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے زبان کو بند کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا شر پسند لوگوں پر اعتماد کرنے والا گمراہ ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا والے ایسے سواری کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ آپ نے فرمایا حق اہل باطل کے لیے تلوار ہے۔ آپ نے فرمایا تمام خرابیوں کی جڑ بیجا فریاد کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تکبر بدترین عیب ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا نفس شریف ہوتا ہے اس کی مہربانیاں عام ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا عقل کا لازمی نتیجہ احتیاط ہے۔ آپ نے فرمایا جب نیت خراب ہو جاتی ہے تو مشکلات گھیر لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا خسارے کا بازار ہے۔ آپ نے فرمایا مومن دوسروں کا حق غصب نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا لوگوں پر احسان کرنا بہت بڑی عظمت ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا اہل دانش کے نزدیک طلاق شدہ ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک عقل مند وہ ہے جو لالچ کے فریب میں نہ آئے۔ آپ نے فرمایا نیک کام کا عزم کرنے کے بعد اسے کر ڈالو۔ آپ نے فرمایا دین کی دولت سے محروم ہونا سب سے بڑی موت ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا جلد گزر جانے والی مدت ہے اور آخرت ابدی ہے۔ آپ نے فرمایا کنجوسی بدنامی کو جنم دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو تم سے بے رخی اختیار کرے اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے۔ آپ نے فرمایا عقل مند انسان کسی مغرور سے ملاقات نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا صدقہ سب سے افضل نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا لالچ اور کنجوسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں۔ آپ نے فرمایا عقل خدا کا بہترین عطیہ ہے۔ آپ نے فرمایا بہت سی باتیں تلوار کی مانند کاٹنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم کوئی کام انجام دینا چاہو تو تم استخارہ کرو۔ آپ نے فرمایا جو سمجھ لیتا ہے وہ زیادہ سمجھانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا فریب کھانے کے لیے نادانی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا داروں کے ساتھ نہ رہنا کیونکہ اگر تمہارے پاس کم پونجی ہو گئی تو حقیر سمجھیں گے، زیادہ ہوگی تو حسد کریں گے۔ آپ نے فرمایا عقل درخت ہے اور سخاوت و حیا اس کے پھل ہیں۔ آپ نے فرمایا حکومت لوگوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے۔ آپ نے فرمایا اچھے اعمال نیک نیتی کا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ دلوں کو پاکیزہ کر کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا دوستوں کو کھو دینا غریب ہے۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہو اس کا خیال کو
اچھا کر کے دکھا دو۔ آپ نے فرمایا جو اپنی آخرت سنوار لے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا۔ آپ نے فرمایا خبردار دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ خدا نے تم کو آزاد بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا یقیناً آج عمل ہے حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ آپ نے فرمایا شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے حسب خواہش کا کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو کہ افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے امیدوں کو دراز کیا اس نے عمل کو برباد کر دیا۔ آپ نے فرمایا دھوکہ دینا ایک برا کام ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں چاہیے کہ دودھ اور شہد ملا کر پیئیں۔ آپ نے فرمایا صبر کرو مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا طلب حق کی غرض سچائی کا راستہ، تباہ کار کی غرض فساد اور مومن کی غرض آخرت سنوارنا ہے۔